آج میں نے دیکھا کہ سندھ کے مشیر اعلیٰ، میں تو کہوں گا کہ ایکٹنگ وزیر اعلیٰ، جس کو کراچی کے عوام نے سب سے پہلے فارغ کیا، 3-4 ہزار ووٹ لے کے دھتکار دیا، اور اس کے بعد انفارمیشن کے ایڈوائزر سے بھی ہٹا دیا گیا، اب اس کی نوکری چل رہی ہے، اب وہ نوکری کر رہے ہیں ڈس انفارمیشن کے مشیر اعلیٰ، ڈس انفارمیشن پھیلا کے نوکری چل رہی ہے۔ آج انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ جی پرائم منسٹر ادھر آ جائیں، ایس او پیز کو فالو کر لیں، اور پرائم منسٹر بتا دیں کہ انہوں نے سندھ کے لیے کیا کیا۔ تو ذرا کان کھول کر سن لیں، اور میں جواب چاہتا ہوں مشیر اعلیٰ صاحب کہ آپ بتائیں آپ نے بھی سندھ کے لیے کیا کیا، فیگرز بتائیں۔ راشن تو آپ نے خلائی مخلوق کے ذریعے خلائی مخلوق کو دے دیا، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو پتہ چلا، اور الٹا قبضہ کر لیا احساس سینٹرز پہ جو کہ وفاق کی جانب سے پیسے آ رہے تھے۔ تو میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کیا دیا۔ گزشتہ روز 20 تاریخ کی رات تک سندھ کے عوام کو 15,73,159 سندھ کے لوگوں کو 18,87,80,000 لوگوں کو 12,000 روپے کے حساب سے کل رات تک پیسے مل چکے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نے سندھ کو دیے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے مال کھپے آپ کو دے دیں تاکہ آپ کھا جاؤ راشن کی طرح۔ آپ چاہتے ہیں جس طریقے سے ہر سال بجٹ آتا ہے NFC ایوارڈ کی طرح آپ کو مل جائے، اور یہ بھی ڈکار جائیں آپ لوگ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں احساس کے تھرو سندھ کے غریب عوام کو کیا دیا۔ کل رات تک 15,73,159 لوگوں کو 18,87 کے قریب رقم مل چکی ہے، یہ سندھ کو دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے 1,200 ارب کا پیکیج دیا، جس کے بھی میجر بینیفیشریز کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، چونکہ اگر یہ تھا غریب طبقے کو بھی دیا بینیفٹ، اور وہ لوگ جن کے ذریعے غریبوں کی روزگار چل رہا ہوتا ہے، فیکٹری اونر، بزنس کمیونٹی، کنسٹرکشن انڈسٹری، ان کو بھی پیکیج دیا۔ وہ بھی میرے وزیر اعظم نے دیا، میرے کپتان نے دیا۔ تمہارے سندھ کے حکمرانوں نے سندھ کو کیا دیا؟ آپ کی تو ہیلتھ منسٹر بھی مفرور ہیں۔ ہماری شیرنی کو دیکھو، ڈاکٹر یاسمین ہر وقت میدان میں نظر آ رہی ہے، آپ کی وزیر صحت صاحبہ کدھر ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا دیا وزیر اعظم نے ابھی تک جو دیا میرے کپتان نے۔ ڈیلی ویجز کے لیے 200 بلین کا الگ اسکیم اناؤنس کی، ولنریبل فیملیز کے لیے 144 ارب روپے کی جو 12 ہزار روپے کی اسکیم وہ الگ ہے، پناہ گاہوں کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے، پیٹرولیم پرائسز سے 70 ارب روپے کا بینیفٹ ملا ہے۔ لازمات ہر چیز میں ایک پورے ملک میں ہوتا ہے، سندھ میں اسی لحاظ سے اس کو شیئر مل جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، اس کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سستی چیزیں پرووائڈ کرے، اس کا لحاظ سندھ سے مل رہا ہے۔ الیکٹرسٹی بلز کے اندر 110 ارب روپے کی چھوٹ دی گئی ہے جو کہ سندھ والوں کو بھی مل رہی ہے۔ بزنس اکانومی کے اندر 480 بلین، بزنس اکانومی جس میں سب سے بڑا بزنس کراچی میں ہوتا ہے، اس صوبہ سندھ میں ہوتا ہے، ان کو دیا گیا ہے۔ ویٹ فارمرز کے لیے 280 بلین جاری کیے گئے ہیں، ایگریکلچر SMEز کے لیے 100 بلین جاری کیے گئے ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 100 بلین دیے گئے ہیں، ایمرجنسی رسپانس میں 90 بلین رکھے گئے ہیں، میڈیکل ورکرز کے لیے 50 بلین رکھے گئے ہیں، اور ٹیکس بریک اور ہیلتھ اور فوڈ سپلائز میں 15 بلین رکھے گئے ہیں۔ ایمرجنسی فنڈ الگ سے رکھے گئے ہیں 100 بلین کے، اور NDMA کو 25 بلین رکھے گئے ہیں۔ تو 1200 ارب الگ، 144 ارب ڈائریکٹ غریبوں کو، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ٹیکس کی چھوٹ علیحدہ، اور سب سے پہلے آپ کہتے ہیں نا کیا دیا، $10 ملین سب سے پہلے جو IMF کا جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ جو الگ کیا گیا تھا سندھ کو دیے سب سے پہلے 10 ملین۔ وہ ڈکار مار کے بتائیں تو صحیح، وہ 10 ملین 160 ارب تقریباً وہ کہاں گئے؟ سوری 10 ملین مطلب 1 کروڑ ڈالر جو تھے اس کا حساب دے دو وہ کہاں چلا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مشیر اعلیٰ صاحب، ذرا بتاؤ، ڈس انفارمیشن کے مشیر اعلیٰ، آپ بتائیں کہ ذرا آپ کی سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا۔ 12 ارب کلیم کرتے ہیں، 12 ارب میں سے 6.5 ارب تو جو آپ کلیم کرتے ہو وہ ہیلتھ کا بجٹری اماؤنٹ ہے،
2.5-3 अरब रुपए NGOs को PDMO कहते वो भी बजट में लिखा हुआ है। बाकी 3 अरब वो हैं जो MPs की तनख्वाहें हैं, सरकारी अफसरान की तनख्वाहें हैं। इस तरीके से 12 अरब खर्च कहाँ किया आपने? सिर्फ 50,000 किट्स मंगा कर आप वो 12 अरब जो है वो हड़प करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जी 1 अरब 8 करोड़ का राशन दे दिया। कहा तो आपने कहा था 20 लाख लोगों को राशन देंगे। 20 लाख लोगों की अब आप कह रहे हैं 3.5 लाख। अरे 3,500 लोग भी दिखा दें, 3,500 को भी दिया हो, 3.5 लाख को दूर की बात है। आप आज भी, और उसके बाद जिस अंदाज से गरीब को भी आप तंग कर रहे हो, डबल सवारी के ऊपर मोटरसाइकिल वाले को आप ख्वार करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनकी बहन बेटी के सामने मुर्गा बनाते हैं। हमारी उन बहन बेटियां जो बेचारी बीमारी में अस्पताल जा रही होती हैं, उनके साथ आप लोग उनकी बेइज्जती करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, मतलब सबसे गरीब तबके को भी आप नहीं माफ़ कर रहे। और जो बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट को जेल में डाल दिया। कल भी 3 इंडस्ट्रियलिस्टों को आपने बंद कर दिया। और एक खबर चल रही है कि एक नया बीटर सिंध हुकूमत का आ चुका है। नया बीटर, पहले दाढ़ी मूछ वाला बीटर होता था मशहूर, आजकल जेल में है। आजकल एक दाढ़ी मूछ साफ बीटर आ चुका है जो बड़ी बड़ी डील्स, फैक्ट्री खोलनी है, कोई SOP नहीं, जाओ खोलो, ये पैसे फंड में दे दो। तो उसकी इंशाल्लाह तफसीलात ज़रूर कल आपके सामने लेकर आऊँगा। एक नया बीटर पैदा हो गया है और जिसने इंडस्ट्रियलिस्टों को तंग किया, वो वॉइस क्लिप चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि जी पैसे दो, खुलाओ, नहीं तो बेइज्जत कराएंगे। थाने जाता है, पकड़ के इंडस्ट्रियलिस्ट को अंदर कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जिसकी शायद तारीख़ में नवीद नहीं मिलती है। तुम लोगों ने तो खुद कुछ किया नहीं है। सारे एहसास सेंटर्स के ऊपर सारे ख़ानदान की तस्वीरें लगा दी हैं आके। साबुन दिया था तो उस पर भी तस्वीरें लग रही थी। मास्क के ऊपर भी अपने तीर गाड़ दिए तुमने। बात यह है, इंशाअल्लाह हमारा कप्तान नए पाकिस्तान में सिंध भी शामिल है। जो कुछ सिंध चाहेगा उसके साथ मज़ीद करेंगे। और अब भी आप लोगों से तो कई गुना ज़्यादा हम कर चुके हैं। बराए करम एक अपने हल्के से धुतकारे जाने वाले, अपनी मिनिस्ट्री से निकाले जाने वाले, डिस इन्फॉर्मेशन के वज़ीर आला मुशीर आला साहब आप ही नज़र आते हैं। वज़रा तो नज़र ही नहीं आते। हर चेक आपने देने हैं, चेक आपने लेने हैं, हस्पतालों में आपने जाना है, हर काम आपने करना है। कुछ सच भी बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म ने जब आना होगा, वज़ीर-ए-आज़म आएंगे और हम आपके लिए तो हम ही काफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना होगा, इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आपके लिए हम काफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इमदाद पहुँच रही है, सिंध के आवाम से हम राब्ते में इंशाल्लाह, और मज़ीद उनकी इमदाद करेंगे।